آج عرب کی فضاؤں میں جو سکون آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اصل میں یہ لوگ کبھی بھی ایسے نہ تھے۔ سوچئے ایک ایسا سیاہ دور جب اندھیروں نے روشنیوں کو قید کر رکھا تھا، ایک ایسا سیاہ وقت جب لوگ ایک دوسری کی کوپڑیوں میں شراب پیتے تھے، جب چھوٹی چھوٹی باتوں پر پورے کے پورے قبیلے صفائے ہستی سے مٹ جاتے تھے، ایک ایسا وقت جب بیٹی پیدا ہونے کی خبر ماں کی ہچکیوں میں دفن ہو جاتی تھی، جب طاقت ہی انصاف تھی اور کمزور کی آواز ریت کے طوفانوں میں دب کر مر جاتی تھی۔ تو آخر اسی اندھیرے میں مکہ کی خاموش راتوں میں ایک ایسا لمحہ آنے والا تھا جو پوری دنیا کا نقشہ بدلنے والا تھا، ایک ایسی پیدائش جس سے زمین کی سانسیں رک جائیں، آسمان کام اٹھے اور تاریخ ایک نئی روشنی میں ڈل جائے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر یہ کون تھا اور اس کی آمد نے ان ظالموں کی نیندیں کیسے حرام کر دی؟ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عرب کی زمین پر سورج ہر روز طلوع تو ہوتا تھا، مگر روشنی انسانوں کے دلوں سے غائب ہو چکی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انسان صرف طاقتور کے ہاتھ کا کھلونا تھا، جب کمزور کی عزت مٹی سے بھی سستی سمجھی جاتی تھی، جب ایک قبیلے کی دشمنی نسلوں تک چلتی اور خون کے پیاسے لوگ اپنی دشمنی کے بدلے نہ صرف مرد بلکہ عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ وہ معاشرہ جہاں جاہلیت اپنی انتہا کو چھو رہی تھی، جہاں شراب کے دریا بہائے جاتے تھے، قمار کے اڈے سجتے اور بدکاری کو فخر سمجھا جاتا، لیکن ان سب سے زیادہ لرزہ خیز منظر وہ تھا جب ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنی گود میں اٹھا کر تپتی ریت پر لے جاتا، زمین میں گہرا گڑھا کھودتا اور اپنی نرم و نازک کلی کو زندہ دفن کر دیتا۔ بیٹی کی چیخیں، اس کے لرزتے ہاتھ، اس کے کانپتے ہونٹ سب ریت کے نیچے دفن ہو جاتے، مگر باپ کے دل میں کوئی ندامت نہ ہوتی، بلکہ یہ سمجھتا کہ اس نے اپنی عزت بچا لی ہے۔ یہ ظلم صرف ایک گھر یا قبیلے تک محدود نہ تھا، بلکہ پورے عرب میں یہ رسم عام تھی، اور یہ صرف ایک ظلم نہ تھا بلکہ ظلم کا سمندر تھا جس میں پوری انسانیت غرق ہو چکی تھی۔ غلاموں کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر تھی، ان کے جسموں پر کوڑوں کے نشان تھے، ان کی آنکھوں میں مایوسی کی دھندلی چمک، ان کے خواب کبھی آزاد نہ ہوتے کیونکہ وہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہ سمجھے جاتے۔ طاقتور سردار ان کے جسم بیچتے، ان کی عزت کو نیلام کرتے اور ان سے ایسے کام لیتے جیسے وہ محض کھلونے ہوں۔ عورتیں بھی اسی جہنم میں قید تھی جہاں انہیں صرف خواہش پوری کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا، نہ کوئی حق، نہ کوئی عزت اور نہ کوئی تحفظ۔ یہ وہ معاشرہ تھا جہاں عرب کے بڑے بڑے قبیلے اپنی شان و شوکت پر اتراتے، اپنی تلواروں کی دھار پر ناز کرتے اور اپنی غیرت کے نام پر خون بہانے کو عبادت سمجھتے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ستاروں، سورج اور پتھروں کی پوجا کرتے تھے، خود تراشے گئے بتوں کے آگے سجدہ کرتے، ان کے سامنے جھکتے، ان سے مانگتے، وہ پتھر جو نہ سن سکتے تھے، نہ دیکھ سکتے تھے اور نہ ہی کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے تھے، مگر یہ اندھے لوگ انہی پتھروں کو خدا مان بیٹھے تھے۔ یہ دنیا اندھیروں سے بری ہوئی تھی، ہر طرف وحشت تھی، ہر طرف نا امیدی تھی، انسانیت مر چکی تھی، مگر ان اندھیروں میں ایک ایسا لمحہ آنے والا تھا جو کائنات کی تاریخ بدلنے والا تھا، ایک ایسا دن جس کے لیے آسمانوں پر چرچے ہو رہے تھے، ایک ایسا لمحہ جس کا انتظار نہ صرف زمین بلکہ آسمان بھی کر رہا تھا۔ فرشتے اپنی قطاروں میں کھڑے تھے، تقدیر کے اوراق پلٹے جا رہے تھے، اور عرب کی یہ ظالم سرزمین ایک ایسے مہمان کو خوش آمدید کہنے والی تھی جو ان کے سینوں سے یہ ظلم نکال دے گا، جو ان کے دلوں سے جاہلیت کا اندھیرا ختم کر دے گا، جو غلام کو سردار کے برابر لا کھڑا کرے گا، جو عورت کو عزت دے گا، جو انسانیت کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ لیکن ابھی کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ مکہ کی خاموش راتوں میں تقدیر کا پہیہ کس سمت گھومنے جا رہا ہے۔ سب اپنی دنیا میں مگن تھے، قریش اپنے بتوں کے آگے نظر و نیاز چرا رہے تھے، سردار اپنی طاقت کے نشے میں مست تھے، غریب اپنی بھوک میں سسک رہے تھے، اور عورتیں اپنی عزت بچانے کے لیے خوف کے سائے میں زندہ تھی۔ مگر ان سب کے بیچ تقدیر کے افق پر ایک روشنی ابھر رہی تھی، اور یہ روشنی کسی چراغ کی نہیں بلکہ سورج کی تھی، ایک ایسا سورج جو پوری دنیا کو روشن کر دے گا۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر یہ سورج کہاں طلوع ہونے والا تھا؟ وہ کون سی شخصیت تھی جو دنیا کے ظالموں کو ہلا کر رکھنے والی تھی؟ وہ کون تھا جس کی آمد سے آسمان کے ستارے جھوم اٹھے اور زمین کی مٹی خوشبو
سے بھر گئی۔ ہم بات کر رہے ہیں آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ وہ رات تھی جس کی گونج صدیوں سے آسمان پر سنائی دے رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے زمین کی سانسیں رکی ہوئی تھی، جب مکہ کی خاموش فضاؤں میں ایک غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ لمحہ جب عبداللہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا، مگر یہ عام بچہ نہ تھا، یہ وہ نور تھا جس کی خبر تورات اور انجیل میں دی جا چکی تھی، وہ امید جس کا وعدہ ہزاروں سال پہلے کیا گیا تھا۔ جب یہ بچہ دنیا میں آیا تو دنیا کے اندھیروں نے کانپنا شروع کر دیا۔ آسمان پر ایک ایسا نور پھیلا جس نے مشرق و مغرب کو جگمگا دیا۔ فارس کے آتش کدے جو ہزاروں سال سے جل رہے تھے وہ بجھ گئے، کیسر و کسریٰ کے محلات لرز گئے اور ایک ایسا پیغام دے گئے کہ دنیا کی بادشاہتیں ختم ہونے والی ہے۔ یہ بچہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، وہ عظیم ہستی جس کا قبیلہ قریش تھا، جو بنی ہاشم کے معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن یہ عظمت دولت یا تلوار کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ کردار کی پاکیزگی کی وجہ سے تھی۔ بچپن ہی سے اس ہستی کی زندگی کسی اور رنگ کی تھی۔ یہ بچہ کبھی جھوٹ نہ بولتا، کبھی امانت میں خیانت نہ کرتا۔ یتیمی کی سختیوں سے گزرنے کے باوجود اس کے چہرے پر صبر اور وقار کی روشنی نمایاں رہتی۔ عبد المطلب کی گود سے لے کر حلیمہ سعدیہ کی دامن تک ہر لمحہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ بچہ آنے والی وقتوں میں پوری دنیا کا نقشہ بدلنے والا ہے۔ لیکن اس کی زندگی میں آسانیاں نہیں آئیں۔ بچپن ہی میں والد کا سایہ اٹھ گیا، پھر والدہ کا، مگر درد نے اسے مضبوط بنا لیا، ہر زخم نے اسے تیار کیا۔ عرب کے لوگ اس وقت تک جاہلیت کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ خون کی پیاس، ظلم کا طوفان اور عورتوں کی عزت کا قتل ان کی پہچان تھی، مگر اس ہستی نے آ کر سب کچھ بدل ڈالا۔ اس نے غلام کو سردار کے برابر کھڑا کر دیا، عورت کو عزت کا تاج پہنا دیا، ظالم کے ہاتھ سے تلوار چھین کر عدل کا پرچم بلند کیا، اور سب سے بڑھ کر کہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کا درس دیا۔ جو بتوں کے آگے جھکتے تھے انہیں رب کے آگے جھکا دیا، جو انسانوں کو خدا مانتے تھے انہیں اصل خدا کا راستہ دکھایا، اور یہ سب تلوار سے نہیں بلکہ اپنے اعلیٰ اخلاق سے کیا۔ مگر یہ راستہ آسان نہ تھا، اس کے لیے طائف کے گلیوں میں پتھر کھانے پڑے، شعب ابی طالب میں بھوک کاٹنی پڑی، مکہ کے میدانوں میں طنز اور ظلم سہنا پڑا، مگر اس ہستی نے ہار نہ مانی۔ اس نے روشنی کو اندھیروں میں لے جا کر دنیا کو امید دی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب عرب کی زمین جس پر کبھی جہالت کے اندھیرے چھائے تھے، وہاں ایمان کا سورج پورے آب و تاب سے طلوع ہوا، اور اب وہ ہستی جسے یتیم کہا جاتا تھا دنیا کا سب سے بڑا رہنما بن گیا۔ تاریخ نے ایسا انقلاب کبھی نہ دیکھا، ایک ایسی ہستی جس نے 23 سال میں وہ کارنامہ کر دکھایا جو بادشاہوں کی فوجیں ہزاروں سال میں نہ کر سکی۔ اس نے دلوں کو بدلا، سوچ کو بدلا، انسانیت کو زندگی دی، اور آج صدیوں بعد بھی اس کی آواز فضاؤں میں گونجتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ روشنی آج بھی زندہ ہے، ہر دل میں جو حق کی تلاش کرے، ہر زبان پر جو سچ بولے۔ یہ وہ روشنی ہے جو کبھی بجھ نہیں سکتی، کیونکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ہے، وہ ہستی جس کے بغیر انسانیت اندھیروں میں ڈوبی رہتی، وہ ہستی جس نے دنیا کو نہ صرف بدل دیا بلکہ ہمیشہ کے لیے امید کا چراغ روشن کر دیا۔